اصول: زندگی کے کسی بھی حصے میں کارکردگی 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ نمبر 1، متعلقہ کام کے بارے میں علم حاصل ہونا۔ نمبر 2، اس کام کو کرنے کے لیے مطلوبہ مہارت حاصل ہونا۔ نمبر 3، ایسا رویہ جو متحرک کرے اور کچھ کر گزرنے کی خواہش پیدا کرے۔ کارکردگی کچھ یوں ہے: کارکردگی = علم + مہارت × رویہ۔ ایک شخص ایک مشین کو سالہ سال سے چلا رہا ہے۔ وہ مشین کے بارے میں خوب جانتا ہے، اس لیے اسے 100 پوائنٹس دیے جانے چاہئیں۔ اس نے مشین چلانے کی تربیت حاصل کی۔ وہ جانتا ہے کہ اسے کس طرح بہترین چلایا جائے، اسے کب تیل دینا ہے، اس کی کیسے صفائی کرنی ہے۔ اس کے لیے اسے 90 پوائنٹس ملتے ہیں۔ مشین کو چلانے، اس کی سروس کرنے، اس کی صفائی کرنے اور جھاڑ پونچھ کرنے میں ماہر یہ شخص کمپنی کا سب سے پرانا اور تربیت یافتہ رکن ہے، جس نے دوسرے فور مین کو بھی تربیت دی ہے۔ لیکن اس کی مشین اکثر خراب ہو جاتی ہے اور بہت سارے حادثے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ شخص اپنے علم کو کام میں نہیں لاتا۔ وہ دوسروں کو تو باقاعدہ سروس اور کیئر کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن خود اپنی مشین پر اپنا علم اور مہارت استعمال نہیں کرتا۔ اس کا رویہ 0 ہے۔ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، ان کے پاس وہ کام کرنے کی مہارت بھی ہوتی ہے، لیکن ان کا منفی رویہ اور اعتماد کی کمی کی وجہ سے ان کے راستے کی وہ ترقی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کئی لوگوں کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے کتابیں موجود ہیں، مہارتیں سیکھنے کے لیے لوگ اور مواقع موجود ہیں، لیکن وہ پھر بھی غافل ہیں، اس لیے کہ یا تو وہ سیکھنا نہیں چاہتے یا پھر سیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں نے تاریخ میں اپنا نام رقم کروایا ہے، اگرچہ ان کو اسکولوں کے جانے کی سہولت بھی حاصل نہیں تھی۔ صرف اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ انہوں نے علم حاصل کرنے کے اور مطلوبہ مہارتیں سیکھنے کے ذرائع پیدا کیے۔ ابراہم لنکن ادھار مانگ کر کتابیں پڑھا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس نے کتابوں کے لیے کاریں صاف کی، گھاس کاٹی، گھروں کی سفیدی تک کی۔ اس نے قانون میں ڈگری لی اور امریکہ کا صدر بھی بنا۔ اگر ارادہ موجود ہو تو لوگ علم اور مہارتیں سیکھنے کے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں، اور اس طرح معجزے ہو سکتے ہیں۔ ایک مثبت رویہ، ایک مضبوط ارادہ، ایک بے چین خواہش اور شدید جذبہ، جسے فائر ان دا بیلی کہتے ہیں، اصل چیز ہے جو کسی کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ صرف مثبت رویہ ہی لوگوں کو مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ جیسا بظاہر دکھائی دیتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ بظاہر دکھائی دینے والی چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم سوچتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں۔ آپ ایک پرآسائش، پرسکون اور کھانے کے لحاظ سے معیاری ریسٹورنٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے کھانا شروع کیا، ایک بڑی عمر کا آدمی اور 2 بچے آتے ہیں اور آپ کے ساتھ والی میز پر بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، خزانے ان کا کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور تمام وہ چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 کا ترجمہ ہے۔ اب کچھ دیر بعد آپ کو بچوں کے جھگڑنے اور آدمی کے انہیں سمجھانے کی آواز آتی ہے۔ آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں، لیکن ان کی تکرار جاری رہتی ہے۔ آپ انہیں غصے سے گھورتے ہیں، پھر آپ اس آدمی کی طرف مڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہر کسی کا ڈنر خراب کر رہے ہو۔ آپ بل ادا کرتے ہیں اور اس فیملی کو کوستے ہوئے ریسٹورنٹ سے نکل جاتے ہیں۔ ابھی آپ پارکنگ کی جگہ سے اپنی گاڑی نکال ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ آدمی دوڑتا ہوا آپ کے پیچھے آتا ہے۔ آپ گاڑی روک کر خشک مزاجی سے اسے پوچھتے ہیں کہ اب کیا بات ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ بچوں نے جو کچھ کیا مجھے اس پر بے حد افسوس ہے۔ میں ان کا چچا ہوں، ان کے والدین 3 سال پہلے وفات پا گئے تھے، آج میں انہیں باہر گھمانے لے کر آیا تھا۔ اس ساری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کی کوئی کامل حقیقت نہیں ہے۔ مختلف لوگ ایک ہی موقع پر ایک ہی طرح کے لوگوں کے بارے میں مختلف سوچ رکھ سکتے ہیں۔ ایک عمل کے لاتعداد رد عمل ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم کسی چیز کو جیسا تصور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اگر وہی حقیقت ہے۔ صرف یہی نہیں، ہم دوسروں سے بھی توقع رکھتے ہیں
کہ وہ بھی اس چیز کو ویسا ہی سمجھیں جیسا کہ ہم نے سمجھا۔ لوگوں کے درمیان بہت ساری غلط فہمیوں اور بہت سارے اختلافات کی یہی بنیادی وجہ ہے کہ ایسا اس لیے ممکن ہے کیونکہ کسی معاملے کی کوئی کامل حقیقت نہیں ہے۔ آپ کی آنکھیں آپ کو وہی دکھائیں گی جو آپ دیکھنا چاہیں گے، اور آپ کے کان آپ کو وہی سنائیں گے جو آپ سننا چاہیں گے۔ جو چیز بظاہر جیسی نظر آتی ہے ویسی نہیں ہے۔ ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اپنی اس دنیا میں ہم اس بات کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جو کچھ ہم دیکھتے، سنتے، سونگھتے یا محسوس کرتے ہیں اسے ہم انہی معنوں میں لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کامل حقیقت ہے۔ اگر آپ کو کوئی خوشبو پسند ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ اس خوشبو میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پسند ہے، اور ہر کوئی ایسے ہی سونگھتا ہے جیسے آپ سونگھتے ہیں۔ جب آپ گلاب دیکھتے ہیں تو آپ کا یقین ہے کہ اس میں خوبصورتی ہے، اور جب آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جسے گلاب پسند نہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ کیوں پسند نہیں۔ یہ پہلے سے متعین کردہ سوچ اور مادے کے بارے میں ہماری غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ ہم اس طرز زندگی کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ مادہ حقیقت رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو فلسفیانہ سی لگے، لیکن یہ سائنسی حقیقت ہے کہ مادے کی کوئی کامل حقیقت نہیں ہوتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پچھلے صفحات پر دی گئی جو میں نے تاثرات تھے، اگر کوئی ایک پرفیوم بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم میں سے ہر کسی نے وہی لگایا ہوتا۔ یہی حقیقت لوگوں، چیزوں اور جگہوں کے بارے میں ہے۔ اگر حقیقی خوبصورتی جیسی کوئی چیز ہوتی تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہی شخص ایک کو خوبصورت اور دوسرے کو بھدا لگے، اور سمارٹ ہونے کی کوئی حقیقت ہوتی تو 160 پاؤنڈ وزنی عورت کچھ مردوں کو سمارٹ اور خوبصورت کیوں نظر آئے، جبکہ بہت سے دوسروں کے نزدیک وہ سمارٹنس کے قریب بھی نہیں گزرتی۔ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جو معلومات ہم اس دنیا سے اکٹھی کرتے ہیں وہ ہمیں ہمارے خاص ہمسا کے ذریعے ملتی ہے۔ یعنی ہم جو دیکھتے، سونگھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں ان معلومات کو ہم اپنے دماغ میں اکٹھا کرتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ خیال نہیں کرتے کہ جو ہمارے خاص نے بتایا ہے حقیقت اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ ایک نومولود کا ایک نوجوان کی نسبت مختلف چیزوں کے بارے میں رد عمل ہوتا ہے۔ بچے جلتا ہوا کوئلہ پکڑ کر اٹھا سکتے ہیں جبکہ ہم نہیں، کیونکہ اس نے چیزوں کا وہ تصور اور ادراک حاصل نہیں کیا ہوتا جو ہم حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ جدید سائنس یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ تمام اشیاء برقی اشارے چھوڑتے ہیں۔ جو معلومات ہم اپنے 5 خاص برقی اشاروں سے حاصل کرتے ہیں ہمارے دماغ تک پہنچتی ہیں اور پھر وہیں پر انہیں معنی دیے جانے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بیرونی دنیا کے متعلق ہمارا ادراک یا ہمارا نظریہ جو ہمارے ذہن میں تشکیل پاتا ہے، اصل میں ہمارے ذہن کا ان برقی اشاروں کو جواب ہوتا ہے۔ رنگ، آوازیں، بو، نرمی اور سختی، حتیٰ کہ لوگ اور ہماری ملکیتیں، یہ کتاب، گھر، کار، گھڑی، ٹیلی فون وغیرہ تمام اشیاء کے متعلق معلومات اور سوچیں ان برقی اشاروں کی وجہ سے بنتی ہیں۔ بس ہم جو دیکھتے اور سنتے ہیں ہماری فہم اور سمجھ بوجھ ہے، اور اس دنیا یا اشیاء کے بارے میں ہماری سمجھ ہماری اپنی تخلیق کردہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نزدیک حقیقت وہ ہے جو ہمارے دماغ میں بنتی ہے۔ دماغ پروسیسر ہے اور معنی فراہم کرتا ہے۔ جب ہماری آنکھیں کسی چیز کو دیکھتی ہیں تو وہ اس روشنی کو پکڑتی ہیں جو وہ چیز خارج کرتی ہے۔ یہ فوٹونز ہمارے لینزز سے گزرتے ہیں، منتشر ہوتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے پیچھے ریٹنا پر الٹے پڑتے ہیں۔ دماغ ان اشاروں پر کئی طرح کے عمل کرتا ہے اور یوں عکس کے طور پر ان کو لیتا ہے۔ بس جو کچھ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اصل میں ہمارے دماغ میں بنتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے سر کے اندر موجود دماغ روشنی سے بالکل لا تعلق ہے۔ ہم بجلی کے بلب کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں
تاکہ اس کی حرارت محسوس کر سکیں۔ ہماری آنکھیں اس کی روشنی دیکھتی ہیں اور ہمارا جسم حرارت محسوس کرتا ہے اور ان معلومات کو ذہن کی طرف منتقل کر دیتا ہے، جہاں دماغ کے مختلف حصوں میں ان معلومات کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ روشنی کے سبب قریب ہونے کے باوجود دماغ اندھیرے میں ہے۔ کان ہو یا ناک، ہاتھ ہو یا زبان، اس کا کام معلومات اکٹھی کرنا اور انہیں پروسیس کرنے کے لیے دماغ کے متعلقہ حصے کو بھیجنا ہے۔ اگر دماغ کو جانے والے اعصاب متعلقہ حصے سے علیحدہ ہو جائیں تو ہم کبھی بھی بیرونی دنیا میں موجود اشیاء تک نہیں پہنچ سکتے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 7، وہ تو صرف دنیاوی زندگی کو ظاہر کے ہی جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ گو ہماری آنکھوں، کانوں، ناک، ہاتھوں اور زبان کا کام معلومات اکٹھی کر کے ان دماغ کو بھیجنا ہے۔ اگر دماغ میں ان معلومات کو پروسیس کرنے والا حصہ کام نہ کر رہا ہو تو ہم کبھی بھی دیکھنے، سننے، سونگھنے اور چکھنے کے قابل نہ ہوں، کیونکہ حقیقت بیرونی دنیا میں نہیں بلکہ یہ ہمارے دماغ کے اندر تخلیق ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں یہ آنکھیں نہیں جو دیکھتی ہیں، بلکہ یہ دماغ ہے جو عکس بناتا ہے۔ ناک سونگھتا نہیں، زبان چکھتی نہیں اور جسم محسوس نہیں کرتا، بلکہ یہ دماغ ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ ایک عام بالغ مرد کے دماغ کا وزن 50 اونس ہوتا ہے، جبکہ عام بالغ عورت کا 45 اونس۔ یہ کروڑوں اعصابی خلیوں سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہم اعصابی کنیکشن کو گھڑی کی ٹک ٹک کے حساب سے گننے لگیں تو ہمیں 10 ملین یعنی 1 کروڑ سال لگیں گے۔ اس میں معلومات کو پروسیس کرنے کی رفتار 2/10⁻13 سپیڈ کے برابر ہوتی ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں جدید کمپیوٹر کو دماغ سے 10,000 گنا زیادہ بڑا کرنا پڑے گا۔ اوپر کی بحث سے یہ نتیجہ نکلا: نمبر 1، جو کچھ ہم سنتے، دیکھتے، محسوس کرتے یا سمجھتے ہیں صرف اشارے یعنی سگنلز ہیں جو ہمارے دماغ کے اندر پروسیس ہوتے ہیں۔ نمبر 2، تمام خوبیاں، خد و خال، حجم، رنگ، ذائقے جو ہم کسی شے سے منسوب کرتے ہیں ہمارے اندر سے آتے ہیں، باہر سے نہیں۔ نمبر 3، ادراک یعنی سوجھ بوجھ یا سمجھ ہمارے دماغ میں تخلیق پاتے ہیں۔ نمبر 4، بیرونی دنیا کے متعلق ہماری سچائیاں ہمارے دماغ کے اندر بننے والی معلومات کے متعلق ہماری سمجھ بوجھ پر مبنی ہوتی ہے۔ نمبر 5، اگر دماغ کا معلومات کو پروسیس کرنے والا حصہ کسی طرح تباہ ہو جائے تو ہم کبھی بھی دیکھ، سن، سونگھ، چکھ یا محسوس نہیں کر سکتے۔ نمبر 6، اگر حقیقت کا تعلق بیرونی دنیا سے ہوتا تو تمام لوگ تمام اشیاء کو ایک ہی طرح سے لیتے۔ وہ شخص کامیاب ہوا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کیا اور اس کے دل کو سلامتی والا بنایا اور اس کی زبان کو راست گو بنایا، اس کے نفس کو مطمئن اور اس کی طبیعت کو سیدھی، اس کے کانوں کو حق سننے والا، آنکھ اس چیز کو قرار دینے والی جس کو دل نگاہ رکھتا ہے، اور کامیاب ہوا وہ شخص جس نے دل کو حق کا نگاہ رکھنے والا بنایا۔ انسان اور کمپیوٹر۔ نمبر 1، انسان دماغ کمپیوٹر کے پروسیس سے مشابہت رکھتا ہے۔ ذہن کمپیوٹر کی یادداشت یعنی میموری کی طرح ہے، اور انسان اور کمپیوٹر میں 2 طرح کی یادداشتیں پائی جاتی ہیں۔ شعور کو کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک سمجھ لیں۔ لاشعور کمپیوٹر کے ریم یعنی رینڈم ایکسس میموری کی طرح ہے۔ کمپیوٹر کو معلومات پر عمل کرنے کے لیے ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح جب معلومات ہماری 5واں خاص خمسہ کے ذریعے سے وصول کر کے دماغ میں پروسیس کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہیں تو اگر ہمارے خاص خمسہ بیرونی دنیا سے نئی معلومات وصول نہ کریں تو دماغ صرف ان معلومات پر عمل کرتا ہے جو پہلے سے اس میں موجود ہیں۔ کمپیوٹر بھی اسی کام کو ادا کر سکتا ہے جس سے متعلقہ ڈیٹا اس کی ہارڈ ڈسک یا ریم کے ذریعے اس میں موجود ہوتا ہے۔ نمبر 6، کمپیوٹر کو استعمال کرنے والے کی مرضی ہے کہ وہ اس قسم کا ڈیٹا ہارڈ ڈسک یا ریم میں محفوظ کرتا ہے۔ نمبر 7، آپ کمپیوٹر میں نئی فائلیں بنا سکتے ہیں اور پرانی یا غیر ضروری فائلیں مٹا سکتے ہیں۔ یہی اصول انسانی ذہن پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ نمبر 8، جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے ذہن کا شعوری حصہ تو بند ہو جاتا ہے لیکن لاشعوری سانس لینے اور دوران خون کو چلانے کے لیے سرگرم عمل رہتا ہے۔ اگر یہ کام کرنا بند کر دے تو ہم مر جائیں۔ اس طرح جب ہم کمپیوٹر کو سلیپ پر رکھ دیں تو ہارڈ ڈسک بند ہو جاتی ہے لیکن ریم سرگرم رہتا ہے۔ اگر ریم بھی سونے چلا جائے
तो कंप्यूटर हैंग ऑफ हो जाए। सोच क्या है? कुछ भी खुद ब खुद नहीं होता, हर चीज़ एक सोच से शुरू होती है। कुछ भी बज़ाते खुद सही या गलत, अच्छा या बुरा नहीं होता, इसके मुतालिक आपकी सोच उसे सही या गलत बनाती है। फ़र्ज़ करें कि किसी ने आपके चेहरे पर थप्पड़ मारा और आपने उसका जवाब थप्पड़ से दिया। इस थप्पड़ के साथ मुंसलिक आपकी सोच ने आपको ऐसा करने पर मजबूर किया। आपने यकीनन इसको अपनी बेइज्जती समझा और फिर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। ज़हन जिस्म को कंट्रोल करता है। अपने आप ज़हन को अपनी सोचों के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं आप खुद। जब आपने किसी को वापस थप्पड़ रसीद किया तो ये खुद ब खुद नहीं हुआ, ज़हन ने आपकी सोच से इशारा वसूल किया। आपने थप्पड़ को मनफी चीज़ समझा और मनफी रद्द अमल ही ज़ाहिर किया। आप थप्पड़ को कुछ इस तरह भी ले सकते थे जैसे कि उस शख्स ने आपको गलती से कोई दूसरा शख्स समझ लिया हो, जैसे उस शख्स ने आपको गलत समझा हो या आपके बारे में किसी गलत फहमी का शिकार हो गया हो। इन दोनों सूरतों में आपका रद्द अमल इतना बरहमल ना होता। आप रद्द अमल ज़ाहिर करने से पहले उस शख्स के रवैये का जायज़ा लेते। आपके ख़्याल में अगर वो शख्स पागल होता तो आप किसी रद्द अमल का इजहार करते। क्या आप इसी तरह के रद्द अमल का इजहार करते नहीं? थप्पड़ रसीद करने की बजाय आपको उस शख्स की हमदर्दी महसूस होती। सोच की तारीफ़। आप अपने ज़हन को अपनी सोचों से चलाते हैं। अगर आप अपनी सोचों पर काबू नहीं पाएंगे तो ये आप पर काबू पा लेंगे। सोच कुछ इस तरह है। नंबर 1 ज़हनी वर्जिश। नंबर 2 तसव्वुर करना यानी क़ियास पज़ीराई करना। नंबर 3 यकीन करना और गौर करना। नंबर 4 क़ुव्वत फ़ैसला को इस्तेमाल करना। नंबर 5 ज़हन में कोई सोच लाना। नंबर 6 ज़हन को सोचो विचार में मसरूफ़ रखना। और नंबर 7 मेडिटेशन यानी गौर व फ़िक्र करना। और नंबर 8 कोई नुक्ता नज़र रखना। अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों पर आपकी बसीरत आपकी सोच है। ये एक तरह से आपकी अपनी तशरीह है कि क्या हुआ और क्यों हुआ। किसी भी नुक्ता नज़र की तरह आपकी सोच गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। हत्ता कि अगर आपकी बसीरत सही भी है तब भी ये आपकी पसंद है कि आपने उसकी तशरीह मुस्बत तौर पर की या मनफी तौर पर। जैसा कि आपका रवैया आपकी सोच का इजहार है, तो जान रखिए कि आपने क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना के बीच अक्लमंदाना फ़ैसला आप ही ने करना है।